Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to learn our chapter number 9. That name is professions. I am going to translate it into Urdu, so let's start. Professions पेशे. As the bell for the next period rang, every student of class 10th got a little serious. जब अगले पीरियड की घंटी बजी तो 10वीं जमात का हर तालिब इल्म थोड़ा सा संजीदा हो गया. In this period, Sir Ahmed, the principal of the school, was going to deliver a special lecture on choosing a suitable profession. इस पीरियड में स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर अहमद पेशे के इंतखाब पर एक ख़ास लेक्चर देने आ रहे थे. As he entered the room, all the students stood up and greeted him. जब वो कमरे में दाखिल हुए तमाम तलबा खड़े हो गए और उन्हें सलाम किया. He looked at the class with a smiling face. उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ क्लास को देखा. He answered their greetings and advised to take their seats. उन्होंने इनके सलाम का जवाब दिया और उन्हें अपनी नशिस्तों पर बैठने का मशवरा दिया. Sir Ahmed, are you ready for today's lesson, students? Sir Ahmed, तलबा क्या आप आज के सबक के लिए तैयार हैं? Students, तलबा. The class answers collectively. Yes sir. क्लास ने मिलकर जवाब दिया. जी हाँ जनाब. Sir Ahmed, dear students, प्यारे तलबा, the present stage of your life is very important, as your success in the future depends on certain decision regarding the choice of subjects that you will make now. आपकी ज़िंदगी का मौजूदा दौर बहुत अहम है, क्योंकि मुस्तकबिल में आपकी कामयाबी का इन्हिसार मज़ामीन के इंतखाब के बारे में इन ख़ास फ़ैसलों पर है जो आप अब करेंगे. द चॉइस विल लीड यू टू द डिज़ायर्ड प्रोफेशन. ये इंतखाब आपके मतलूबा पेशे की तरफ रहनुमाई करेगी. स्टूडेंट्स, तलबा. यस सर. जी हाँ जनाब. Sir Ahmed, after matriculation, 2 years of intermediate education is very important in your career. मैट्रिक करने के बाद आपके पेशे के लिए इंटरमीडिएट के 2 साल नहायत अहम होते हैं. I want to discuss the choices open to you. मैं आप लोगों के साथ इन इंतखाबात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो आपके लिए खुले हैं. You should also talk about your preferred choice with your parents or guardians. आप भी अपने तरजीही इंतखाब पर अपने वालिदैन या सरपरस्त से बात करें. फर्स्टली, सबसे पहले, I would like to begin with medical profession. मैं तिब के पेशे से शुरुआत करना चाहूँगा. If you have studied science with biology at matric level and you have developed an interest in this subject, you can do FSC pre-medical. अगर आपने मैट्रिक की सतह पर बायोलॉजी के साथ साइंस के मज़ामीन पढ़े हैं तो आप के अंदर इस मज़मून के लिए दिलचस्पी पैदा हुई है तो आप इंटरमीडिएट FSC तिबी कोर्स में कर सकते हैं. You can join any medical college according to your marks in the entry test after FSC. आप FSC के बाद एंट्री टेस्ट में अपने मार्क्स के मुताबिक किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो सकते हैं. आसिफ सर जनाब. If a student is not lucky enough to gain a required percentage for the admission to any medical college, what are the options left to him? अगर एक तालिब इल्म इतना खुशकिस्मत नहीं साबित होता कि किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मतलूबा परसेंटेज हासिल कर सके तो ऐसे तालिब इल्म के लिए मुतबादिल इंतखाब क्या होते हैं? सर अहमद, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा सवाल है. यू पीपल आर नाउ लकी टू हैव सो मैनी अदर ऑप्शंस. अब तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास बहुत से मुतबादिल हैं. If you cannot get the required percentage for admission to any medical college, अगर तुम किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए
مطلوبہ پرسنٹیج حاصل نہیں کر سکے یو کین گو فار ڈینٹسٹری ٹو بیکم اے ڈینٹل سرجن. تو پھر تم دانتوں کا سرجن بننے کے لیے دندان سازی میں جا سکتے ہو. یو کین جوائن ڈگری پروگرام آف فارمیسی ٹو بیکم اے ڈاکٹر آف فارمیسی. تم دوا سازی کے ڈگری پروگرام میں شامل ہو کر دوا سازی کے ڈاکٹر بن سکتے ہو. یو ہیو دا آپشن آف بیکمنگ اے ڈاکٹر آف فزیوتھراپی. تمہارے پاس فزیوتھراپی کا ڈاکٹر بننے کا متبادل بھی موجود ہے. Besides, there are many other allied fields such as nursing and lab technology. اس کے علاوہ دوسرے بہت سے اتحادی شعبے ہیں جیسا کہ نرسنگ اور لیب ٹیکنالوجی. You can also become a veterinary doctor. تم مویشیوں کے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو. آصف, I am grateful to you as you have given me a lot of options. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بہت زیادہ متبادل دیے. سر احمد اسٹوڈنٹس طلباء, if you are studying science subject with mathematics at matriculation level, you can join an engineering college for BSc engineering. اگر آپ میٹرک کی سطح پر ریاضی کے ساتھ سائنس کے مضامین پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ BSc انجینئرنگ کے لیے داخلہ لے سکتے ہیں. یہاں پہ جو میٹریکولیشن لیول اس نے لکھا ہے یہ انٹرمیڈیٹ لیول ہونا چاہیے تھا, کیونکہ انٹرمیڈیٹ لیول کے بعد ہی BSc انجینئرنگ کی جاتی ہے. لیکن ٹیکسٹ میں اس طریقے سے لکھا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی پھر اسی طریقے سے کی ہے میں نے. There are so many fields available in this profession. اس پیشے میں بہت زیادہ شعبے دستیاب ہیں. سر I want to be an engineer. سر میں ایک انجینئر بننا چاہتی ہوں. سر احمد, if some students think that they like computers, they can join ICS program at intermediate. اگر کچھ طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کمپیوٹر پسند ہے تو وہ انٹرمیڈیٹ میں ICS کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. After that, they can join any BSc honors program to become computer programmer or software engineer. اس کے بعد وہ کمپیوٹر پروگرامر یا سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے BSc آنرز کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. Has anyone out of you thought about it? کیا تم میں سے کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ غالب, یس سر, جی ہاں جناب. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو بی آ کمپیوٹر پروگرامر. میں ایک کمپیوٹر پروگرامر بننے کی امید کر رہا ہوں. سر احمد, گڈ, شاباش. ناؤ لیٹ اس ڈسکس کامرس. چلیں آئے اب ہم کامرس پر گفتگو کرتے ہیں. اٹ از اے ویری واسٹ فیلڈ. یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے. If you are interested in marketing, finance or trade, this field is waiting for you. اگر آپ مارکیٹنگ, مالیات یا تجارت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر یہ شعبہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. You can join any commerce college for ICOM. آپ ICOM کے لیے کسی بھی کامرس کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں. After that, you can go for different advanced programs in this field. اس کے بعد آپ اس شعبے کے مختلف ایڈوانس پروگراموں میں داخلہ لے سکتے ہیں. اقبال, is that all? کیا ساری بات بس یہی ہے؟ سر احمد, there are other options beside those discussed. جن پر گفتگو ہوئی ہے ان کے علاوہ اور بھی متبادل ہیں. If you are interested in civil services, you can appear in the CSS examination after passing graduation. اگر آپ سول سروسز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ گریجویشن کے بعد CSS کا امتحان دے سکتے ہیں. You should increase your knowledge and linguistic skills with a sound background of the subjects of your interest. آپ کو اپنی پسند کے مضامین کے مضبوط پس منظر کے ساتھ اپنے علم اور زبان سے متعلق مہارت میں اضافہ کرنا چاہیے.
If you want to be an officer in Army, Navy or Air Force, then after your intermediate you should appear in the test of armed forces. اگر آپ آرمی نیوی یا ایئر فورس میں افسر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرمیڈیٹ کے بعد آرمڈ فورسز کا ٹیسٹ دینا چاہیے. حسیب سر جناب آئی وانٹ ٹو جوائن آرمی. سر میں فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اٹ از مائی ایم ٹو بی این آرمی آفیسر. میرا مقصد فوج کا ایک افسر بننا ہے. سر احمد وی ہیو ڈسکسڈ کیریئر آپشن فار یور فیوچر. ہم نے آپ کے مستقبل کے پیشے کے متبادل پر گفتگو کی ہے. However, تاہم if anyone needs any further information, he can consult to our career counseling office or even see me. اگر کسی کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو وہ مشورہ دینے والے دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے یا پھر مجھ سے مل سکتا ہے. You are always welcome. میرے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں.